بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مل کر چلنے کی پیشکش. کہا سہیل آفریدی کو پیشکش کی ہے کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا. مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت لیں گے. وزیراعظم نے کہا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ کو کہا کہ مل کر دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے. میں نے بھی جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہندوستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے کہ ہمیں امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر ہم ترقی کریں. آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں. خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. 10 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدے کا حلف لیا ہے. گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیا. مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی حلف لینے والوں میں شامل ہیں. فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل نے بطور وزراء حلف لیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی وزراء کو مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں صوبے میں امن و امان، عوامی فلاحی منصوبوں اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. NFC ایوارڈ میں صوبے کے حقوق سے متعلق بھی مشاورت ہوئی. فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ صوبے کے حقوق اور وسائل کے حصول کے لیے وفاق کے سامنے متحد ہو کر مؤثر کردار ادا کیا جائے گا. گورنر نے کہا کہ صوبے اور عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر مشترکہ آواز اٹھانا ضروری ہے. جبکہ فیصل کریم کنڈی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ متحد ہو کر خیبر پختونخوا کو ترقی یافتہ اور پرامن صوبہ بنایا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے دراندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پوش پناہی بند کرے تاکہ خطے میں امن ممکن ہو سکے. ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے اور دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری اس وقت ہی ممکن ہے جب دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے. خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس شخص کے مفاد کی بات کرتے ہیں. یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا. ایک طالبان کی طرف سے یقین دہانے کی صورت یہ ہے کہ وہ تو مانتی نہیں ہے کہ ہماری زمین سے در اندازی ہوتی ہے. تو اصولاً بات یہ طے ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی یا خون ریزی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ساتھ جو ہے ہمارے ثالث جو ہے وہ بھی بھرپور اعانت کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرتے. یہ ملک جو ہے ایک نیازی لا کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا. توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان اور افغانستان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ شام ختم ہوا. پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کی ہے. پاکستان نے واضح کیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. ترجمان نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دو طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو ہوئی. پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں. پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے. کسی بھی بیرونی جہریت کا جواب سخت اور شدید ہوگا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست میں گفتگو. کہا کہ حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا. اساتذہ اور طلباء کا شہداء کو خراج عقیدت، غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے. استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا.
اعلامیہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ثالث ممالک ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو۔ عالمی سطح پر پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ ہماری جماعت کشمیریوں کی ہر فورم پر بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئی۔ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور ہمارا جیت کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ کہ عوام کے جو مطالبات ہے، جو خواہشات ہے، جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا۔ میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں، اسلام آباد میں، مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آزاد کشمیر حکومت کی ممکنہ تبدیلی، نون لیگ کا وزارتیں لینے سے انکار، مسلم لیگ نون کا ایک بار پھر حکومتی بینچز پر بیٹھنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد میں حصہ لیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے کسی بھی امیدوار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی ثوابدید ہے کہ وہ جس کو بھی بنانا چاہیں، فیصلہ وہ کریں گی۔ شاہ محمود قریشی سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقات کے دوران موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا۔ وہاں پر پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل، مولوی محمود اور فواد چودھری کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر اور کے پی سے متعلق سیاسی امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ لاہور میں شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا۔ ملاقات میں عمران اسماعیل، مولوی محمود اور فواد چودھری موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے اتحاد کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی کا اثر خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو پست ظرف بول دیا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی اپنے ہی پارٹی کے خلاف ٹویٹ پر مختلف دھڑے آمنے سامنے آ گئے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق جب سے بانی نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی فیصلے اور بیانات میرے ذریعے پارٹی کو پہنچیں گے، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کی گفتگو باہر کون لیک کرتا ہے مجھے پتہ ہے۔ اڈیالہ میں ملاقاتوں کی لسٹ کرنے کے بعد علی ظفر نے اپنی پسند کی لسٹ جاری کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر خیبر پختونخوا میں لیگل ٹیم کی قیادت کی اور قانونی معاملات کو حل کیا۔ سینیٹر مشال یوسف زئی نے بھی سلمان اکرم راجہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشال نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ جب بانی نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کی تو اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ بانی نے کہا کہ حالیہ حمزہ پنجاب کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے تو آپ نے اختلاف کیوں کیا؟ لیگل ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بانی تحریک انصاف رہا نہیں ہو رہے۔ اب معیشت سے جڑی خبریں شامل کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے مختلف شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ ذرائع اخبار کے مطابق آئی ایم ایف کو سٹاف لیول معاہدے میں مجوزہ ہنگامی پلان سے آگاہ کر دیا گیا۔
ٹیکس ہدف پورا نہ ہوا تو مزید 200 ارب جمع کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ نان فائلرز سولر پینل اور ٹیلی فون صارفین صد میں آ سکتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے نقد رقم نکالنے پر ٹیکس 0.8% سے بڑھا کر 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ نقد رقم نکالنے پر اضافی ٹیکس سے 30 ارب روپے ریونیو متوقع ہے۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز ہے۔ لینڈ لائن فون پر ٹیکس 10 سے بڑھا کر 12.5% کرنے کی تجویز ہے۔ موبائل کالز پر ٹیکس 15 سے بڑھا کر 17.5% کرنے کی تجویز ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی۔ ماہ نومبر کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 69.44 روپے کی کمی کر دی گئی۔ گھریلو صارفین کے لیے فی سلنڈر کی نئی قیمت 2378.89 مقرر کر دی گئی۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتیں 1 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہوں گی۔ ویلکم بیک۔ جنوبی پنجاب کے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے قائداعظم تحریک لبیک کی پرتشدد سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ٹکٹ ہولڈرز کا کہنا تھا کہ پاک افواج نے ہمارے اصلی دشمن کو عبرتناک شکست دی اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق ٹکٹ ہولڈرز نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ دشمن ملک انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے کو عسکری میدان میں تاریخی شکست دی الحمدللہ۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا، صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقات کے دوران موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا۔ وہاں پر پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل، مولوی محمود اور فواد چودھری کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں آزاد کشمیر اور کے پی سے متعلق سیاسی امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے لاہور میں شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا، جہاں پر پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں عمران اسماعیل، مولوی محمود اور فواد چودھری شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا۔ ملاقات میں عمران اسماعیل، محمود مولوی اور فواد چودھری موجود تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور عمر دراز کوندل سے۔ عمر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، لاہور میں ایک بڑی سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو اسپتال لانے کے متعلق پہلے بتایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور طبیعت ناساز ہونے کی بنیاد کے اوپر انہیں پی کے ایل آئی اسپتال جو ہے وہاں منتقل کیا گیا۔ بتایا گیا جی ان کے پتے میں پتھری ہے، لیکن اس دوران کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں فواد چودھری جن کا تعلق تحریک انصاف سے ماضی میں رہا ہے اور مولوی محمود، عمران اسماعیل اور پنجاب اسمبلی میں جو اسپیکر تھے ان کے سبطین خان، وہ سب جو ہے پی کے ایل آئی پہنچے اور ان سب کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو پرانی قیادت ہے وہ متحرک ہوگی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ ایک تحریک چلانے کے حوالے سے متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس میں اسد عمر کا نام بھی آ رہا ہے، کیونکہ اس ملاقات کے حوالے سے بھی کنفرمیشن ان کے متعلق نہیں ہو پائی کہ آیا وہ اس ملاقات میں شریک تھے یا نہیں تھے۔ باقی لوگوں کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے، ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں اور یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پرانی قیادت ہے اب وہ اڈیالہ جیل بھی جائے گی اور وہاں پر بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ سندھ اور خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے سیاسی لوگ ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے گا اور اگر شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد ان کو یہ لیڈ کروایا جائے گا کہ آپ اس کو پوری تحریک کو لیڈ کریں، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اب مکمل طور پہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر دراز کوندل بیورو چیف لاہور اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب اسمبلی نے پارلیمنٹ سے بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسمبلی سے منظور متفقہ قرارداد پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوری طور پر کی جائے۔
متفقہ قرارداد میں کہا گیا کہ 140A نامکمل ہے، صوبے مقامی حکومتیں قائم کریں گے۔ آرٹیکل 140 میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے، مقامی حکومتوں کی مدت تسلسل کو تحفظ دینے اور مقررہ مدت میں انتخابات لازمی کرانے کی تجویز دی ہیں۔ مقامی حکومتوں کو ایک تحفظ حاصل ہو اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو۔ بائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے متفقہ طور پہ پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اس آئینی ترمیم میں چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے مقامی حکومتوں کے جو آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس کو ترمیم کر کے ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے جس میں لازم قرار دیا جائے کہ ان کے انتخابات ایک مقررہ مدت کے اندر ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کی مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے قرارداد وفاق کو ارسال۔ قرارداد احمد اقبال اور علی حیدر گیلانی نے متفقہ طور پر پیش کی تھی۔ ایوان نے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کی تجویز دی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق آئین میں ایک نیا باب مقامی حکومتوں کے نام سے شامل کیا جائے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط بھی تجویز کی گئی ہے۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن اور نقشہ جات مہیا کرے تاکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پنجاب گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سے بری ہو۔ چیف سیکرٹری نے پنجاب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت حلقہ بندی رولز کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ ڈرافٹ رولز پر الیکشن کمیشن کی رائے فوری طور پر صوبائی پنجاب حکومت کو دی جائے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کنڈکٹ آف الیکشن رولز کا ڈرافٹ 15 نومبر 2025 تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا تاکہ الیکشن کمیشن اس پر اپنی تجاویز دے سکے۔ اس کے علاوہ صوبائی ڈیمارکیشن نوٹیفیکیشن اور ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کی درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر 2025 تک الیکشن کمیشن کو مہیا کر دے گی۔ یونین کونسلوں کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کے مصدقہ نقشہ جات بھی فراہم 10 جنوری کو 2026 تک الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا آغاز کر سکتا ہے۔ کراچی میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹھیکوں کی مد میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ۔ KDA افسران نے کنسلٹنسی ٹھیکوں میں اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر ٹینڈرز کے ایک ہی کمپنی کو دے ڈالے۔ محکمہ اینٹی کرپشن حرکت میں آ گیا۔ DG KDMA کو خط لکھ دیا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ KDA میں ٹھیکوں کی مد میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے جس پر ایکشن لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کراچی نبیل میر جج سے۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA میں ٹھیکوں کی مد میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے انکشاف کے بعد صدر حکومت کا محکمہ اینٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل KDA کو باضابطہ طور خط لکھ کر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن کو شکایت موصول ہوئی تھی کہ KDA کے افسران نے مسز عاطف نظر کمپنی کو بغیر ٹینڈر کے 11 ارب روپے مالیت کی ٹھیکے دے دیے ہیں۔ شکایت سندھ نے کنسٹرکشن ایسوسیشن کے فوکل پرسن کی جانب سے محکمہ اینٹی کرپشن میں درج کرائی گئی تھی، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ KDA کے نے نو قواعد و ضوابط کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اربوں روپے کی ٹھیکے ایک ہی کمپنی کو غیر قانونی طور پر دیے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے شکایت کی روشنی میں DG KDA کے ٹھیکوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے 15 روز کے اندر تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی KDA میں مبینہ کرپشن کے معاملے پر الگ سے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تاکہ ٹھیکوں میں اجرا میں کسی قسم کی غیر قانونی کارروائی یا بدعنوانی کی نشاندہی کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے نبیل، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں شہری سے بھتہ طلب کرنے والا ملزم مدعی کا قریبی رشتہ دار نکلا۔ سوکا دینے والے ایک کیس میں بیرون ملک مقیم شہری سے 1 کروڑ روپے بھتہ طلب کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت مدعی مقدمہ کے قریبی رشتہ دار کے طور پر ہوئی ہے، جس نے پیسوں کے لالچ میں اپنے ہی خاندان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔
SSP-SIU امجد احمد شیخ کے مطابق ملزم نے کویت میں مقیم شہری بلال کو واٹس ایپ کے ذریعے سنگین دھمکیاں دی تھیں۔ بلال جو طویل عرصے سے اپنی فیملی کے ہمراہ بیرون ملک مقیم ہے، ان سے 1 کروڑ روپے کے بھتے کی رقم کا مطالبہ کیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو پاکستان میں موجود ان کے بہن بھائیوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ سرگودا کے علاقے میں ڈکیتی اور خواتین سے مبینہ زیادتی کا واقعہ تھانہ عطا شہید کی حدود میں 2 مسلح افراد رات گئے ایک مقامی زمیندار کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملزمان نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 10 تولے طلائی زیورات، 3 لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا ہے۔ درج FIR کے مطابق دوران ڈکیتی مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر گھر کی 2 خواتین کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خواتین کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے، جبکہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس گشت نہ ہونے کے باعث جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے جوئے کی ایپ پروموشن کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ درخواست عمران چدھڑ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت اور تفتیشی آفیسر شفقت حسین کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈکی بھائی کا موقف ہے کہ انہیں بیرون ملک جاتے وقت NCCIA نے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا۔ وہ 10 روز تک جسمانی ریمانڈ پر تحویل میں رہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وہ جوئے کی ایپ کی پروموشن میں ملوث نہیں، ان کی فیملی کو بھی بلاجواز مقدمے میں شامل کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 22 ستمبر اور ایڈیشنل سیشن جج نے 2 اکتوبر 2025 کو ضمانت مسترد کی تھی۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جائے۔